میں آپ کے لیے شکاریات سیریز میں جو کہانی لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے کمبر دیوی کا آدم خور، اور یہ کہانی تحریر کی ہے شیخ الطاف حسین ڈیرہ دونی۔ انگریزی دور حکومت میں یو پی کا شہر ڈیرہ دون خاص شہرت رکھتا تھا۔ خوبصورتی اور سرسبزی قابل رشک تھی، اور پھر آب و ہوا اور لے لہاتے ہوئے جنگل بس اپنی نظیر آپ تھے۔ صحت افزا مقام ہونے کی وجہ سے انگریز بہادر کی تو یہاں بود و باش رکھنے کی سرتوڑ کوشش ہوتی تھی۔ قدرت نے بھی اس خطہ زمین کو خوبیوں سے نوازنے میں خاص فراخ دلی دکھائی تھی۔ مثلاً یہاں پینے کا پانی بھی دو قسم کا تھا، ایک تو عام پانی جو پہاڑوں سے برف پگھل پگھل کر آتا تھا، دوسرا پرانے نالے کا جو گلیوں سے حاصل کیا جاتا تھا۔ یہ پہاڑوں پر موجود سوتوں میں سے پھوٹ پھوٹ کر کھڈوں میں جمع رہتا تھا۔ یہ پانی مزیدار، ٹھنڈا اور ہاضم ہوتا۔ اس قسم کے پانی کے دو چشمے، سن سن دھارا اور سلفرا سپرنگ، خاص طور پر سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنے رہتے۔ سلفر سپرنگ، یا جسے ہماری زبان میں گندک کا چشمہ کہا جاتا ہے، اس کا یہ پانی بہت سی جلدی بیماریوں کا تیر بہدف نسخہ ہے۔ اکثر غیر ملکی تو یہ پانی اپنے ہمراہ لے جاتے تھے کیونکہ یہ پانی بہت عرصے تک خراب نہیں ہوتا۔ اس چشمے پر لوگوں کے ٹھہرنے کا انتظام بھی تھا۔ ڈپٹی کمشنر کی خاص اجازت سے یہاں ٹھہرا جا سکتا تھا۔ غرض یہ کہ یہ بڑی پرسکون جگہ تھی۔ قریب ہی دو مشہور پہاڑ منصوری اور چکروتا ہیں۔ چکروتا بہت سرد اور بلند ہے، اس کے نیچے جمنا بہتی ہوئی بڑی بھلی معلوم ہوتی تھی۔ منصوری ڈیرہ دون سے پیدل کے راستے صرف 14 میل ہے۔ موسم گرما میں وہاں بہت رش ہوتا تھا۔ راجہ، مہاراجہ، نواب اور بڑے بڑے تنخواہ دار یہاں گرمیاں گزارنے آتے تھے۔ غرض یہ کہ موسم گرما میں تو ہندوستان کے ہر حصے کا آدمی مسوری اور ڈیرہ دون میں نظر آتا تھا، اور بہت سی خوبیوں کے علاوہ ڈیرہ دون کی ایک بڑی خوبی وہاں کے جنگل ہیں۔ یہ جنگل شکار کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ یہاں بٹیر سے لے کر ہاتھی تک بکثرت مل جاتے ہیں۔ موسم تبدیل ہونے پر پرائیویٹ فارسٹ خالی ہو جاتا اور جانور اس سے ملحق گورنمنٹ فارسٹ میں اپنے اپنے ٹھکانوں کو بھاگ جاتے۔ البتہ گورنمنٹ فارسٹ میں شکار کھیلنے کے لیے خاص قوانین تھے جن کی سختی سے پابندی کروائی جاتی تھی۔ پہلے تو یہ کہ بلاک ریزرو کروا کر اس کی چابی ملتی تھی اور تب ہی جنگل میں داخل ہوا جا سکتا تھا۔ ضرورت ہو تو قیام کے لیے ریسٹ ہاؤس بھی بک کروانا پڑتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی فارسٹ رولز کی بہت سی پابندیاں تھیں۔ ریزرو بلاک میں صرف 15 دن تک شکار کھیلا جا سکتا تھا، اور پھر 15 کے لیے بلاک خالی چھوڑ دیا جائے تاکہ جو جانور آپ کی فائرنگ سے خائف ہو کر بھاگ گئے ہیں وہ واپس اپنے ٹھکانوں پر لوٹ آئیں۔ شکاری پرمٹ 3 قسم کا ہوتا تھا۔ جو پرمٹ آپ کے پاس ہے آپ اسی کے مطابق شکار کھیلنے کے مجاز ہیں۔ پہلی قسم کا پرمٹ بگ گیم کہلاتا تھا، اس میں ہاتھی کو چھوڑ کر باقی تمام بڑے جانور مارنے کی اجازت تھی۔ چند فارسٹ رولز اور تعداد کی پابندی لازمی تھی۔ دوسرا تھا اسمال گیم پرمٹ، اس کے تحت تمام پرندے مارنے کی اجازت تھی۔ تعداد مقرر نہیں، مگر چند فارسٹ قوانین کی پابندی یہاں بھی لازمی تھی۔ تیسرا تھا سالانہ پرمٹ، اس کے تحت ہر اس بلاک میں شکار کھیلنے کی اجازت تھی جو کسی اور کے نام ریزرو نہ ہو، مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ پابندیاں بھی تھیں۔ مثلاً کسی چرندے یا پرندے کی مادہ کو مارنے کی قطعاً ممانعت تھی، بچہ بھی نہیں مارا جائے گا۔ اس کے علاوہ جس موسم میں جس جانور کے بچے یا انڈے دینے کا زمانہ ہو اس موسم میں اس کا شکار نہیں کیا جائے گا۔ آپ کو ایسی ایک لسٹ مل جائے گی جس میں تحریر ہوگا کہ کس موسم میں کس جانور کا شکار ممنوع ہے۔
ان حالات اور اتنی سختیوں کی وجہ سے گورنمنٹ فارسٹ میں شکار کھیلنا خاصا صبر آزما کام تھا، اور یہاں پر جانوروں کی بہتات بھی انہی پابندیوں کی بدولت تھی۔ انہی دنوں میرے ایک دوست کے ہاں ایک صاحب دلی سے مہمان آ کر ٹھہرے۔ تعارف ہوا تو معلوم ہوا کہ یہ حضرت مسٹر باری بھی میری طرح شکار کے دھنی ہیں اور ان کا فلائنگ شاٹ بھی اچھا ہے۔ اپنا یہ دستور تھا کہ روزانہ شام کو موٹر میں بیٹھ کر سڑک چلا جاتا، اور اگر قسمت کا مارا کوئی جانور سامنے آ جاتا تو اسے نشانہ بنا لیا جاتا۔ اب مسٹر باری کا ساتھ ملا تو کیا کہنے۔ اس روز ہم اس سڑک پر چل پڑے جو سہارنپور کو جاتی ہے، اور اس کے دونوں اطراف میں جنگل ہیں۔ یہ جنگل اگرچہ ڈسٹرکٹ سہارنپور کے ہیں، لیکن شکار کے لحاظ سے دہرادون کے جنگلوں سے کم نہیں۔ ہم لوگ جنگل کا جائزہ لیتے جا رہے تھے، جب ہم نے اساوڑی بلاک سے کالی کے مندر کا موڑ کاٹا تو بائیں جانب نظر پڑی، وہاں ایک تپڑ تھا جسے کھو بھی کہتے ہیں۔ یہاں بارش میں تو خوب پانی چلتا ہے، مگر بارش کے بغیر خشک رہتا ہے۔ اس پر ایک چھوٹا سا پل ہے۔ شام گہری ہونے لگی، سورج بس چھپا ہی جاتا تھا۔ جو ہی کار نے پل پاس کیا تو میں نے دیکھا کہ اس کھو میں سے ایک شیر آہستہ آہستہ جنگل کی طرف جا رہا ہے۔ میں نے فوراً گاڑی روک کر نشانہ لیا اور فائر داغ دیا۔ جلدی میں نشانہ خطا گیا اور فائر شیر کی کمر پر لگا، جس سے اس کا آدھا دھڑ زخمی ہو گیا۔ ابھی میں سوچ بھی نہ پایا تھا کہ دوسرا فائر کروں یا شیر کو بھاگنے دوں کہ ایک اور کار میرے بالکل قریب آ رکی۔ اس میں سے ایک صاحب اترے اور بڑے دوستانہ لہجے میں دریافت کیا، کیا مار لیا؟ میں نے بھی شکاری کی سی چابک دستی سے فوراً جواب دیا، شیر تھا۔ آپ کے پاس پرمٹ ہے؟ انہوں نے لہجہ بدل کر پوچھا۔ اب مجھے فوراً حالات کی نزاکت کا احساس ہوا۔ انہوں نے دوبارہ سوال دہرایا اور غالباً ہم دونوں کے چہروں سے جواب پڑھ کر بولے، آپ دونوں صاحبان میری گاڑی میں بیٹھیں اور میرا ڈرائیور آپ کی گاڑی پیچھے پیچھے لے آئے گا۔ ہم دونوں نے تعمیل کی۔ جب انہوں نے ڈرائیور کو گاڑی ڈاک بنگلے لانے کو کہا تو دفتن خیال آیا کہ ہو نہ ہو یہ حضرت خان بہادر ضیاء الحق فارسٹ آفیسر ہیں۔ اب تو ہم دونوں بہت پریشان ہوئے۔ ڈاک بنگلے پہنچے۔ خان بہادر کچھ دیر اپنے سٹاف سے مصروف گفتگو رہے۔ اس دوران میں نے اور باری نے صلاح کی کہ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت ان سے ہیر پھیر کی کوئی بات نہ کی جائے، بلکہ جو واقعہ ہے وہ منوعاً بیان کر دیا جائے۔ خان بہادر صاحب فراغت پا کر ہماری طرف مڑے اور فرمانے لگے، کیوں صاحب، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ یہ گورنمنٹ فارسٹ ہے اور اس میں بغیر پرمٹ شکار کھیلنا قانوناً جرم ہے؟ آپ کا فرمانا بالکل درست ہے، صرف اتنی عرض ہے کہ شیر کو دیکھ کر قانونی حدیں ذہن سے یکسر کافور ہو گئیں، بے قابو ہو کر بندوق داغ دی۔ جرم کا اقبال کرتا ہوں، نادم ہوں، اور آپ جو سزا تجویز فرمائیں حاضر ہوں۔ ہماری صاف گوئی کام کر گئی۔ خان بہادر صاحب قدرے نرم پڑے اور کہنے لگے، اس کی قانونی سزا تو بہت کچھ ہو سکتی ہے، مگر آپ کی صاف گوئی کی بنا پر آپ کو قانون کے حوالے نہیں کرنا چاہتا، مگر اتنا ضرور بتا دوں کہ شریف آدمیوں کا کام چوری نہیں۔ آپ شکار ضرور کھیلیں اور خوب کھیلیں، مگر ساتھ ساتھ قانون کا احترام کرنا بھی سیکھیں۔ مگر چونکہ یہ آپ کا پہلا جرم ہے، اس لیے رعایت سے کام لے کر آپ کو صرف 50 روپے فارسٹ فنڈ میں جمع کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ ہم نے فوراً تعمیل کی اور ان کے ساتھ چائے پی کر رخصت ہونے والے تھے کہ اچانک انہیں کچھ یاد آیا اور بولے، جو شیر آپ نے زخمی کیا ہے اسے مار دے، اور اگر مر گیا ہے تو اٹھا کر لے جائیں۔ شیر کو زخمی کر کے جنگل میں چھوڑ دینا ٹھیک نہیں۔ خان بہادر صاحب نے اپنے بلاک میں ہمیں شکار کھیلنے کی اور دیگر سہولتیں بہم پہنچانے کی بھی دعوت دی، اور ہم شکریہ ادا کر کے رخصت ہوئے۔ اگلے روز صبح کو میں اور باری ڈاک بنگلے پہنچے اور وہاں سے 2 فارسٹ گارڈ اور چوکیدار ساتھ لے کر زخمی شیر کی تلاش میں نکل پڑے۔ ایک جگہ خون کے نشانات نظر آئے۔ شیر کا خون بہت نکلتا گیا تھا۔ خیال تھا کہ وہ نزدیک ہی کہیں مل جائے گا۔ میں نے رائفل لوڈ کی اور ابھی خون کے نشانوں پر کوئی 100 قدم ہی چلے ہوں گے کہ شیر پڑا ہوا نظر آ گیا۔ چوکنے ہو کر آگے بڑھے، دیکھا تو شیر مردہ پڑا تھا۔
ہم نے اسے اٹھوا کر لادا اور ڈاک بنگلے پر گئے۔ خان بہادر صاحب نے دیکھا تو بولے، اوہو، شیر تو آپ لوگوں کو بہت آسانی سے مل گیا۔ باری نے دھیرے سے میرے کان میں کہا، ہاں، اور صرف 50 روپے میں۔ شیر کی خوشی میں ہم جانے کی جلدی میں تھے، مگر خان بہادر صاحب نے کھانے پر روک لیا۔ معلوم ہوا کہ خان بہادر صاحب بڑے ایماندار، پرہیزگار اور نمازی ہیں۔ تندرستی قابل رشک تھی، طبیعت میں سادگی اور ہمدردی کا یہ عالم کہ اگر کوئی جانور جنگل کمزور، معذور یا ضعیف نظر آتا تو اس کو مار دیتے اور کہتے کہ ایسے کا مار دینا ہی اچھا، غریب اپنی خوراک بھی تلاش نہ کر پاتا ہوگا۔ کوئی 1 ہفتے بعد میں نے دھول کھنڈ بلاک ریزرو کروانے کے لیے خان بہادر صاحب کے نام درخواست دی۔ جب وہ میرے نام ریزرو ہو گیا تو ریسٹ ہاؤس میں اپنا کیمپ ڈال دیا۔ میرے بلاک سے دوسرا بلاک گورنر بلاک کہلاتا تھا، جو صرف گورنر کے لیے مخصوص تھا۔ جب گورنر شکار کے لیے آتے تو 2-4 شیر اور 150 مور مرغ اس شان سے مار کر لے جاتے گویا انہوں نے پال رکھے ہوں۔ اس کے صلے میں گورنر صاحب فارسٹ والوں کی تعریف میں کچھ زبانی ارشاد فرما دیتے اور کچھ تحریری، اور بس۔ میرے شکاری نے میرے بلاک میں کیل باندھی تو شیر نے سر شام وہ توڑ ڈالی۔ صبح صبح ہی وہ دوڑا میرے پاس آیا اور اطلاع دی کہ تمام انتظامات مکمل ہیں۔ میں اور باری ضروری سامان ساتھ لے کر کیمپ پہنچے۔ دیکھا تو مچان موقع پر بنایا گیا تھا اور ہانکے والے بیٹھے ہمارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ میں اور باری مچان پر چڑھ گئے۔ ہانکے والوں نے ہانکا شروع کیا۔ شیر اپنی جگہ سے اٹھ کر آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے سامنے آیا اور میں نے اس کی گردن کا نشانہ لے کر گولی چلا دی۔ شیر ایک دھاڑ کے ساتھ چاروں خانے چت ہو گیا۔ گولی گردن کے پار نکل گئی تھی اور تھوڑی دیر میں اس نے دم توڑ دیا۔ شیر ضرورت سے زیادہ خوبصورت اور تندرست تھا اور ہم مارے خوشی کے اسے لاد کر خان بہادر کی طرف چل پڑے۔ وہاں پہنچے تو خان بہادر صاحب اپنے بڑے بیٹے مسٹر شمشاد کے ساتھ بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ ہم تو دادو تحسین کے متلاشی تھے۔ وہاں شیر کو دیکھتی ان کا پارا ہائی ہو گیا۔ بولے، یہ شیر آپ نے گورنر بلاک کا مار لیا، اچھا نہیں کیا۔ میں نے یقین دلایا کہ جناب میں تو اپنے بلاک سے مار کر لایا ہوں، کیل باندھی تھی، اس نے کیل کی اور میں نے مار لیا۔ آپ خود موقع کا معائنہ کر لیں۔ ادھر ان کے صاحبزادے نے ہاں میں ہاں ملائی، تب کہیں جا کر ان کا موڈ ٹھیک ہوا۔ کہنے لگے، آپ قسمت والے شکاری ہیں، ایسا اچھا شیر آسانی سے نہیں ملتا۔ بات آئی گئی ہو گئی اور ہم لوٹ آئے۔ یہ تو رہی عام شیر کی اور عام شکار کی بات۔ قصہ تو دراصل ہے آدم خور کا۔ میرے تجربے کے مطابق تو شیر خاصا شائستہ جانور ہے، اگر اس کو چھیڑا نہ جائے تو یقیناً وہ کسی کو کچھ نہیں کہتا، یہاں تک کہ اگر وہ کسی طرف سے آ رہا ہے اور آپ کا اس کا آمنا سامنا ہو جائے تو آپ خاموشی سے راستے سے ہٹ جائیں تو وہ بھی یوں ہی بے چون و چرا نکل جائے گا۔ آپ مجھ کو ایسے اتفاقات کئی مرتبہ ہوئے ہیں جن کا ذکر پھر کبھی کروں گا، مگر شیر کی یہ ذہنیت اسی وقت تک ہے جب تک وہ آدم خور نہیں بن جاتا۔ چیتے اور آدم خور شیر کی عادات ملتی جلتی ہیں۔ چیتا فطرتاً چور اور شریر ہوتا ہے، وہ تو سیدھا چلتے چلتے بھی ایک آدھ جھپٹا مار کر ہی چلے گا، مگر شیر اس کے مقابلے میں طبیعتاً سادہ اور ڈرپوک ہے، صرف دباؤ پر ہی شیر ہوتا ہے، ورنہ گیدڑ سمجھیے۔ اور یوں بھی حضرت انسان سے تو سبھی جنگلی جانور ڈرتے ہیں۔ کوئی بھی شیر پیدائشی آدم خور نہیں ہوتا، بعض حالات یا بعض مجبوریوں کے باعث شیر آدم خور بن جاتا ہے۔ مثلاً کسی شکاری نے شیر کو زخمی کر کے چھوڑ دیا اور شیر کسی وجہ سے معذور ہو گیا۔ اس معذوری کے عالم میں وہ جنگل کے جانوروں کا شکار آسانی سے نہیں کر پاتا، کیونکہ جنگلی جانور بھی چوکس اور ہوشیار ہوتے ہیں۔ ان کا شکار بھی شیر کے لیے آسان کام نہیں۔ وہ جنگل میں چھپ چھپا کر بڑی راگ گھات سے جانور مارتا ہے۔ بعض مرتبہ تو غریب کو ہفتوں شکار نہیں ملتا، بھوک سے بہت لاغر ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ جسم کے بال بھی بھوک کی شدت سے ایسے ہو جاتے ہیں جیسے خارش زدہ کتے کے۔ مگر جب شکار مل جائے اور یہ پیٹ بھر کر کھا لے تو 2-3 گھنٹے کے اندر ہی اس کی ساری کمزوری دور ہو جاتی ہے اور بال بھی ٹھیک ہو کر چمکنے لگتے ہیں۔
دراصل اس کی موت کا سبب بھی اس کی یہی بھوک بنتی ہے۔ جب شیر بھوکا ہو اور خوب پیٹ بھر کر کھانا ملے تو اسے ایک قسم کا نشہ سا ہو جاتا ہے، پھر اسے آرام کرنے کی سوچتی ہے۔ جب شکاری نے دیکھا کہ شیر نے کیل توڑ دی ہے تو یقین ہو جاتا ہے کہ شیر بھی نزدیک ہی کہیں پڑا ہوگا اور ہانکے سے نکل آیا ہوگا۔ اب شیر کا مارا جانا شکاری کی مہارت اور ہانکے پر ہے۔ خاص یہ کہ جنگلی جانوروں کا شکار معذور شیر کے لیے مشکل ہو جائے تو وہ مجبوراً آدم خوری پر اتر آتا ہے۔ بعض مرتبہ یوں بھی ہوتا ہے کہ کہیں انسان اور شیر کا آمنا سامنا ہو گیا اور اس کے منہ کو انسانی خون کی لت لگ گئی۔ انسانی گوشت تو ویسے بھی بڑا لذیذ ہوتا ہے، اور جیسے کتا یا سانپ ایک بار انسان کو کاٹنے کے بعد اس کا عادی ہو جاتا ہے، اس طرح شیر بھی ایک مرتبہ انسانی گوشت اور خون کا ذائقہ چکھنے کے بعد انسان کا مستقل دشمن بن جاتا ہے۔ ہندوؤں کا ایک میلہ دیوی پوجا نامی خاصا مشہور ہے۔ یہ پہاڑ کی تلہٹی میں ایک مندر کے اندر لگتا اور 10 روز تک جاری رہتا ہے۔ اس میلے میں شرکت کے لیے دور دور سے ہندو بیل گاڑیوں میں سوار ہو کر آتے تھے۔ یہاں سے ہندوؤں کے 2 مشہور تیرتھ قریب ہیں، ہردوار اور رشی کیش۔ یہاں آنے جانے والوں کے لیے 2 سڑکیں تھیں، ایک فارسٹ روڈ اور دوسری PWD روڈ، مگر قابل استعمال صرف فارسٹ روڈ ہی تھی۔ اس لیے یہ لوگ فارسٹ سے درخواست کر کے اور کچھ معاوضہ وغیرہ لے کر 20 دن کے لیے گیٹ کھلے رکھنے اور اس سڑک کو استعمال کرنے کی اجازت حاصل کر لیتے تھے۔ اس سڑک کی صورت یہ ہے کہ دائیں بائیں جنگل اور بیچ میں کوئی 8 فٹ چوڑی سڑک کچی، جس پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر گیٹ ہوتے ہیں۔ یہ میلہ چونکہ گرمیوں میں ہوتا اور رات کو زیادہ چلتا تھا، اس لیے اس دوران میں جنگل کے جانوروں کو خاصی پریشانی اٹھانی پڑتی تھی۔ جنگلی جانور جنگل کے حبس کی وجہ سے اس موسم میں کھلی جگہ اور کھلی ہوا تلاش کرتے، اندر جنگل میں جھاڑ جھنکار کی وجہ سے بے تحاشا مچھر کاٹ کھاتے ہیں، اس لیے جنگلی جانور بھی ایسی جگہ نکل آتے ہیں جہاں کم گھاس اور جھاڑ ہوں۔ اس دوران میں یعنی میلے کے دنوں میں انسانوں کی آمد و رفت سے چرندے پرندے دور دور بھاگ جاتے۔ ایک شیر ہی جنگل کا بادشاہ بے فکرہ ہوتا ہے، وہ گھوم پھر کر تھوڑا بہت آرام کرنے اور ہوا کھانے ان سڑکوں پر آ کر لیٹ جاتا ہے۔ انہی دنوں میں جب میلہ چل رہا تھا، ایک رات ایسا ہوا کہ ایک شیر بے فکری کے عالم میں سڑک کے بیچوں بیچ پڑا ہوا کھا رہا تھا۔ اسی وقت 2-4 بیل گاڑیاں عورتوں، بچوں اور مردوں سے بھری ہوئی آ نکلی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شیر سڑک کے بیچوں بیچ براجمان ہے۔ 7-8 سر پھرے نوجوانوں نے بیل گاڑی سے چھلانگیں لگائیں اور پتھر اٹھا کر شیر پر برسانے شروع کر دیے۔ ان کا خیال تھا اس طرح شیر بھاگ جائے گا، مگر وہ تو شیر تھا، کتا بھی پتھر کھا کر بھونکتا ہے اور موقع ملے تو کاٹ بھی لیتا ہے۔ چنانچہ پتھر کھا کر شیر نے بھی چھلانگ لگائی اور ایک آدمی کو دبوچ کر زمین پر دے مارا اور خون میں لت پت کر ڈالا۔ باقی لوگوں کے شور و غل مچانے پر وہ اسے مردہ حالت میں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ شیر تو جنگل میں روپوش ہو گیا، مگر ان دیوی پوجا پر جانے والوں کو لینے کے دینے پڑ گئے، اور پھر یہ بھی ہوا کہ اس شیر کے منہ کو انسانی خون لگ گیا اور جلد ہی پتہ چل گیا کہ وہ آدم خور ہو گیا، کیونکہ اس میلے کے دوران ہی میں وہ 4 آدمیوں کو چٹ کر گیا۔ اب تو گرد و نواح کے دیہات میں خوف و ہراس پھیل گیا، ہر طرف اس آدم خور کے چرچے ہونے لگے۔ ضلع کے حاکم کے پاس دیہاتیوں کے وفد آنے لگے۔ فارسٹ آفیسر الگ پریشان۔ جلد ہی کمشنر ضلع کی طرف سے اس شیر کے شکار پر 500 روپے کے انعام کا اعلان کیا گیا، اور فارسٹ DFO کی طرف سے بھی اعلان ہوا کہ شاہ کمبر دیوی کے آدم خور شیر مارنے والے شکاریوں پر کوئی پابندی نہیں ہوگی، وہ جس بلاک میں چاہیں جا سکتے ہیں اور سورج ڈوبنے کے بعد بھی گولی چلانے کی اجازت ہے۔ ان اعلانات کے ساتھ ہی 9-10 شکاری جان کی بازی لگا کر میدان میں کود پڑے، قسمت آزمائی شروع کر دی۔ دہرادون کے جوائنٹ مجسٹریٹ لوہو پربھو خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ دن رات جنگل میں کاریں دوڑتی نظر آنے لگی۔ شکاریوں کی اس فوج کا شاید آدم خور کو بھی علم ہو گیا
آدم خور شیر بہت چالاک اور عیار ہو جاتا ہے۔ اس نے بھی بچ بچ کر وارداتیں کرنی شروع کر دیں۔ 3 انسان اور ہڑپ کر گیا، گویا شکاریوں کو چیلنج کر رہا ہو۔ آج یہاں اور کل وہاں خبریں آتی رہیں اور آدم خور روندتا پھرا۔ شکاری کچھ اس خوش فہمی میں کہ شاید آدم خور کہیں چلتا پھرتا مل جائے، مگر جناب آدم خور کے لیے تو جان اور مال کی بازی لگانی پڑتی ہے اور بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، تب کہیں جا کر ہتھے چڑھتا ہے۔ ان دنوں میری نشست بھگوان داس بینک کے مالک کے پاس تھی۔ ایک روز وہاں بیٹھا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ مہاراج پرشاد نے ٹیلی فون ریسیو کیا اور میری طرف بڑھا دیا۔ خان بہادر ضیاء الحق بول رہے تھے۔ دعا سلام کے بعد بولے، بھائی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، کب اور کہاں آؤں؟ میں نے عرض کی، آپ تکلیف کیوں کریں گے، میں خود حاضر ہو جاؤں گا۔ فون بند کیا اور ان کے دفتر کی راہ لی۔ وہ ایک انجینئر صاحب مسٹر فاروقی سے مصروف گفتگو تھے۔ دیکھتی ہی بولے، آپ تو آدم خور سے ایسے ڈرے کہ ہم سے ملاقات کو بھی ترس گئے۔ میں نے جواب دیا، نہیں حضرت، ڈرا تو نہیں، البتہ ان دنوں ذرا طبیعت کسل مند رہی، اس لیے حاضر نہ ہو سکا۔ کہنے لگے، مجھے بارہا خیال آیا کہ آدم خور کے شکار میں الطاف صاحب ندارد ہیں، دریافت تو کروں آخر کیا وجہ ہے۔ میں نے کہا، آدم خور تو ایک ہے اور شکاری درجن بھر، آپ ہی فرمائیے، اگر میں بھی شامل ہو جاؤں تو میرے حصے میں بمشکل اس کی ایک بوٹی آ سکے گی۔ وہ بولے، خیر مذاق چھوڑیے، یہ بتائیے اس سلسلے میں آپ کی عدم دلچسپی کی کیا وجہ ہے؟ خان صاحب، بات یہ ہے کہ یہ سب لوگ قسمت آزمائی کر لیں، اگر پھر بھی قسمت سے وہ آدم خور بچ گیا تو بندہ حاضر ہے۔ خان بہادر میری بات کا غالباً برا مان گئے اور آزردہ ہو کر کہنے لگے، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، ہماری تو عزت پر آن بنی ہے، آپ کو تو کہے بغیر ہی سامنے آنا چاہیے تھا، اس موذی نے تو ہماری نیند حرام کر رکھی ہے، شیر مارنے میں بڑی مہارت کی ضرورت ہے، سمجھتا ہوں آپ توجہ کریں تو ضرور کامیابی ہوگی۔ میں نے شرمندہ ہو کر کہا، خان صاحب آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ وہ بہت جلد آپ کے قدموں میں ہوگا، مگر صرف چند باتیں ایسی ہیں جن پر عمل کروانا آپ کا کام ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ صرف 7-8 یوم کے لیے جنگلوں میں شکاریوں کی فائرنگ رکوا دیجیے۔ دوسری یہ کہ تمام گرد و نواح کے علاقوں میں منادی کروا دے کہ سورج غروب ہونے کے بعد ہرگز کوئی اپنے گھر سے باہر قدم نہ نکالے اور نہ کوئی جانور آبادی سے باہر گاؤں میں کھلا چھوڑا جائے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی مدد درکار ہوئی تو وقت آنے پر عرض کروں گا۔ خان بہادر سے رخصت ہو کر میں مسٹر باری کے پاس گیا اور انہیں بتایا کہ ہم دونوں آدم خور کے شکار پر چل رہے ہیں، فی الحال آپ دہلی واپس جانے کا پروگرام ملتوی سمجھیے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے درمیانے سائز کا ایک سور خریدا اور ایک شخص شکر لال کے ہمراہ دھول کھنڈے ڈاک بنگلے پر روانہ کر دیا۔ اپنا پروگرام اب یہ تھا کہ حتی الامکان آبادی میں شیر کے شکار کے تمام مواقع بند کر دیے جائیں اور جنگلی جانور یوں بھی آسانی سے ہاتھ نہیں آتے، اور پھر اس کے لیے بجائے بچھڑے یا کٹڑے کے سور باندھا جائے۔ یہ نسبتاً موٹا اور تندرست ہوتا ہے اور اس کا گوشت شیر کی من پسند غذا ہے، مگر یہ بھی ضرور ہے کہ اگر کوئی بڑا سور ہو اور شیر اس پر حملہ کر دے تو وہ بھی شیر کے مقابلے پر اتر آتا ہے۔ اگر کوئی جنگلی جانور شیر سے مقابلہ کرتا ہے تو وہ سور ہے، مانا کہ مارا جاتا ہے لیکن مقابلہ ضرور کرتا ہے، اس وجہ سے شیر بھی اس پر بڑی ہوشیاری سے حملہ کرتا ہے۔ ہم نے سور کا بندوبست کرنے کے بعد اپنے تمام ضروری سامان اکٹھے کیے اور ریسٹ ہاؤس ریزرو کروا لیا۔ شکر لال خاکروب بھی سور کو لے کر آ گیا اور ہم نے غلام حسین کو تاکید کی کہ اپنی مدد کے لیے 2 آدمی اور منگوا لو، جن کا فاریسٹ گارڈ نے فوراً انتظام کر دیا۔ دوسرے روز غلام حسین کو اس مشن پر روانہ کیا کہ شیر کے پنجے وغیرہ دیکھ کر ایسی جگہ جہاں مچان کی بھی سہولت رہے وہاں سور کو بندھوا دو، مگر سور اس طرح باندھا جائے جیسے گھوڑے کی پچھاڑی باندھی جاتی ہے، اس کی خوراک اس کے آگے ڈال دینا، صبح ہی جنگل میں جا کر دیکھنا، اگر سور مارا گیا ہے تو مجھے فوراً اطلاع کروا دینا، اور اگر نہیں مارا گیا تو اس کی جگہ بدل بدل کر بندھواتے رہنا۔
دوسری روز صبح صبح شکر لال پہنچا اور خبر دی کہ شیر تو سور کو اٹھا کر لے گیا۔ ہم نے ایک اور سور خرید کر اس کے حوالے کیا اور تاکید کی کہ 2 دن کا وقفہ دے کر یہ سور بھی اسی طرح باندھ دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی یہ اطمینان بھی ہو گیا کہ اب شیر کی قضا ہمارے ہاتھوں نزدیک ہے۔ شیر کا قاعدہ ہے کہ جس جگہ ایک مرتبہ اسے شکار مل جائے تو وہ اسی جگہ چکر لگاتا رہتا ہے۔ وہ سور شیر کی خوراک کے لیے بہت تھا، جب پھر بھوکا ہوگا تو ضرور اس طرف آئے گا، کیونکہ اس کے پیٹ بھرنے کے دوسرے راستے ہم نے بند کر دیے تھے۔ وقت سے پہلے ہی ہم نے خان صاحب کے ہاتھی ہانکے کے لیے حاصل کر لیے اور ان کے ساتھ 40 کے قریب آدمی۔ انہوں نے کہا آپ فکر نہ کریں، ہاتھی اور آدمی 5 منٹ کے نوٹس پر آپ کو تیار ملیں گے۔ غلام حسین کو تاکید کی کہ جیسے ہی سور مارا جائے خان بہادر صاحب کے پاس پہنچ کر ان سے آدمی اور ہاتھی لے آنا۔ جنگل میں 3 طرف تو ہاتھی کھڑے کرنا اور چوتھی طرف مناسب جگہ دیکھ کر کوئی 18 فٹ اونچی مچان بندوا دینا اور مچان پر بھی ایک آدمی بٹھا دینا تاکہ وہ اوپر سے جنگل پر نظر رکھ سکے۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر آدمی کھڑے کرنا جو کھڑکا کرتے رہیں۔ اس کے بعد میں گھر آیا، سامان درست کیا، آتش بازی کی دکان سے کوئی 50 پٹاخے اور بارود بھرے انار خریدے اور اطمینان سے شکار گاڑی تیار کر کے مناسب وقت کا انتظار کرنے لگا۔ تیسرے روز غلام حسین خود خبر لایا کہ کیل ہو گئی اور سب کام تیار ہے۔ میں اور باری فوراً چل پڑے۔ ہانکے والوں میں پٹاخے اور انار تقسیم کیے، 2 آدمی آتش بازی چلانے میں فیلبانوں کے ساتھ بٹھائے اور ہاتھی بان کو ہدایت کی کہ ہاتھی ہانکے کے پیچھے پیچھے رہیں۔ یہ تو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ شیر کو پیٹ بھر آرام کی سوچتی ہے اور نزدیک ہی کہیں پڑ جاتا ہے۔ چنانچہ اپنے اندازے کے مطابق تو اب شیر گھیرے میں آ چکا تھا۔ میں اور باری مچان پر اور غلام حسین اپنی جگہ پہنچ گیا تو میں نے وسل بجائی، ہانکا شروع ہو گیا۔ ہانکے میں جانور نکل کر مچان کے سامنے سے ہو کر گورنمنٹ فارسٹ میں داخل ہو رہے تھے۔ ہم خاموشی سے دیکھ رہے تھے اور جانوروں کا تو کچھ ملال نہ تھا، مگر 4 جنگلی کتوں کو دیکھ کر بڑا صبر کرنا پڑا۔ اور کوئی وقت ہوتا تو میں ان کو ہرگز نہ بخشتا، کیونکہ یہ انتہائی خطرناک ہوتے ہیں اور موقع ملے تو انسان پر بھی حملہ کر کے چٹ کر جاتے ہیں۔ یہ ریوڑ کی صورت میں چلتے ہیں۔ اس وقت مجبوری تھی، فائر نہیں کر سکتا تھا۔ جب ہانکا شیر کے قریب پہنچا تو وہ اس تازہ مصیبت سے گھبرایا اور منہ پھاڑ کر 2-3 خوفناک دھاڑیں ماری، جس سے ہانکے والے بھی خائف ہو کر خوب شور مچانے لگے۔ پھر جنگل میں ہر طرف آگ کا سماں تھا۔ شیر جدھر قدم بڑھاتا آگ کی بارش نظر آتی۔ آخر اسے مچان والا راستہ ہی بے خطر نظر آیا اور وہ آہستہ آہستہ اسی راستے پر ہو لیا۔ مچان سے کوئی 100 گز کے فاصلے پر ایک جگہ کھڑا ہو گیا اور کبھی انگڑائی لیتا اور کبھی ادھر ادھر کا جائزہ لیتا۔ آخر کچھ اور آگے بڑھا اور کھڑے ہو کر شاید وہ جنگل میں داخل ہونے کے لیے جست لگانے کی سوچ ہی رہا تھا کہ میں نے رائفل سنبھالی۔ پوزیشن بہت اچھی تھی۔ میں نے گردن کی شست باندھ کر فائر کر دیا۔ نشانہ ٹھیک بیٹھا اور وہ ایک بلند چیخ کے ساتھ کوئی 10 قدم پر گرا۔ قریب کے 1 سال کے درخت کو چبا چبا کر توڑ ڈالا، مگر زخم کاری تھا۔ گرا تو دوبارہ اٹھ نہ سکا اور تھوڑی دیر میں دم توڑ دیا۔ ہم نے جوتے اتار کر اوپر پھینکے، کوئی حرکت نہ ہوئی۔ کوٹ کا گولا بنا کر مارا، لیکن وہ بے حرکت پڑا رہا تو یقین ہو گیا کہ جہنم واصل ہو چکا ہے۔ احتیاط کے ساتھ پہنچے، دیکھا تو بہت بڑا شیر تھا۔ ناپ میں 9.5 فٹ تھا۔ فیلبان نے اپنی زبان میں کچھ کہا تو ہاتھی اسے سونڈ میں اٹھا کر گردن تک لے گیا۔ غرض یہ کہ اس کو لے کر ریسٹ ہاؤس پہنچے۔ خان بہادر صاحب نے خوشی سے گلے لگایا اور بولے، میں نہ کہتا تھا اس کی موت تمہارے ہاتھوں آئے گی؟ کم بخت کتنا موٹا ہو رہا ہے، اتنے بہت سے انسان چٹ کر کے۔ ڈپٹی کمشنر صاحب کو فون کیا اور وہ بھی کار دبا کر موجود ہوئے اور مبارکباد دی، اور یوں شاہ کمبر دیوی کا یہ خونخوار آدم خور مارا گیا۔
قرب و جوار کے دیہاتیوں نے ہمیں دعائیں دی اور اطمینان کا سانس لیا۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کومنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔